الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، رات سے آپ کی تقریریں سن رہے ہیں. الحمدللہ تمام مساہمین اپنی جگہ پر کامیاب ہیں. آج کا یہ مسابقہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے اور اس مسابقے کے ہر مساہم کامیاب ہیں، اردو کے بھی اور عربی کے بھی. آدمی کسی کام کو کرتے کرتے اس کام کو کرنے والا بن جاتا ہے. کچھ بچے ابتدائی دور میں ہیں، وہ ابھی تقریر کرتے کرتے انشاءاللہ مقرر بنیں گے اور امت کو اور اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر ان کو جھنجھوڑنے والے بنیں گے. جتنے بھی بڑے بنے ہیں پہلے وہ چھوٹے تھے. جس اسٹیج سے آپ گزر رہے ہیں وہ بھی اس اسٹیج سے گزرے ہیں، پھر جا کر وہ مقرر بنے ہیں. ماں کے پیٹ سے کوئی بھی مقرر بن کر نہیں آتا ہے، بلکہ سیکھ کر مقرر بنتا ہے. آپ بھی اس میدان میں قدم رکھے ہیں اور سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ آپ بھی مقرر بن جائیں گے. تقریر پیش کرنے کے اعتبار سے کچھ باتیں ہیں جس کی طرف توجہ دلانا اور نشاندہی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں یہاں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں کیا گیا ہے، ہمیں تو تاثر پیش کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا. تقریر میں کیا خوبی ہے، اس مسابقے میں کیا خوبی ہے، اس کو ہم اجاگر کریں اور اس میں کیا کمی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے لائیں. تاثر کا مطلب یہ ہوتا ہے. تاثر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آسمان پر چڑھا دیں، یہ کہیں کہ آپ پورے طور پر کامیاب ہیں. جب تک کسی انسان کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، ان کو ان کی کمی کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی ہے، تو وہ کامیاب نہیں بن سکتا. اور خوش نصیب وہی شخص ہے جو دوسروں کی بتائی ہوئی کامیابی کو اپنے دل میں لے، اپنے ذہن میں رکھے اور اس کامیابی کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھے. آپ کی تقریر سنی، اکثر بچے اچھے ہیں، کچھ میں کچھ کمی ہے، لیکن یہ بات سب کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہر مقرر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے. جب بچہ اسٹیج پر آتا ہے، تقریر شروع کرتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ پڑھنے کے بعد فوراً اشارہ شروع کر دیتا ہے. صدر محترم، حکم صاحبان، عزیز ساتھیوں، یہ مناسب نہیں، بالکل مناسب نہیں. ہاں، آپ زیادہ سے زیادہ نظر پھیر کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ صدر محترم. کسی بڑے کی طرف آپ اشارہ کریں، یہ ہرگز مناسب نہیں.
اب حکم صاحبان کی طرف اشارہ کریں یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، تقریر ابتدا میں بالکل متانت کے ساتھ شروع کریں، یعنی کہ شعلہ بیانی شروع کر دیں. جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ موٹر سائیکل چلانے میں چلانے والا اسٹارٹ کرنے کے بعد فوراً چوتھے گیئر میں نہیں لے جاتا ہے. پہلے فرسٹ گیئر میں لے جاتا ہے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر. ترتیب سے وہ آگے بڑھتا ہے. پھر اس کو گاڑی روکنا ہوتا ہے. تیسرے سے چوتھے سے تیسرے پر لاتے ہیں اور تیسرے سے دوسرے پر، پھر فرسٹ گیئر پر لا کر گاڑی کو روک دیتے ہیں. یہ ترتیب ہے. تو کیا صرف یہ ترتیب گاڑی چلانے میں ہے، دوسری چیزوں میں نہیں ہے، تقریر میں نہیں ہے؟ تقریر میں بھی یہ ترتیب ہے. جب آپ تقریر شروع کریں تو بالکل متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر بڑھیں اور پھر جوش میں آئیں. جہاں جوش کی باتیں ہوں آپ جوش میں بیان کریں، جہاں جوش کی بات نہ ہو وہاں ہوش میں رکھ کر بات کریں. مثلا آپ کو کوئی تاریخی بات بیان کرنا ہے، تاریخی واقعہ بیان کرنا ہے، تو اس کو بالکل متانت کے ساتھ آپ بیان کیجیے تاکہ سامعین کے دل میں اس اپنی بات کو اتارے، ان کے ذہن و دماغ میں اس بات کو اتارے. اب سنجیدگی سے آپ بات پیش کریں گے تو سامعین کے دماغ میں وہ بات اترے گی. یہ ترتیب ہے تقریر پیش کرنے کی. اور ایک اہم بات بھی ہے، بعض طلباء تقریر شروع کرتے ہیں، جملوں کی بندش ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی جملہ بڑا ہے تو پورا جملہ جب تک نہیں بولتے ہیں تب تک سانس نہیں توڑتے ہیں، ہرگز نہیں. تقریر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سامعین کو سمجھائیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں سامعین اس کو سمجھیں، اس کو دل پر لیں، نہ کہ صرف سنتے رہیں. سمجھانا مقصود ہے، اس کے دل میں اتارنا مقصود ہے. تقریر مؤثر اسی وقت ہوگی جبکہ آپ ایک ایک لفظ کو اس کے ٹیمپریچر کے اندر رکھ کر، ہر جملے کو اس کے ٹیمپریچر میں رکھ کر پیش کریں گے، تب جا کر وہ تقریر لوگوں کے دلوں میں اترے گی اور مؤثر ہوگی. لیکن جو بات جس انداز سے پیش کرنے کی ہے اس انداز سے نہیں پیش کریں گے تو ہرگز وہ بات ان کے دل میں نہیں اترے گی. ہر لفظ کو بالکل واضح کر کے بولیں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے ہر لفظ دوسرے لفظ سے جدا ہوتا ہے. اس میں دو لفظ استعمال ہوتا ہے واضح طور پر کہ آپ کی تقریر میں ترتیل اور ترسیل تھا. ترتیل آپ سب جانتے ہیں کہ حرکات اور حروف کو اچھی طرح ادا کرنا، یہ ترتیل ہے. حرکات کو بھی آپ اچھی طرح ادا کریں اور حروف کو بھی اچھی طرح ادا کریں. اور ترسیل کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمے کو ایک دوسرے کلمے سے جدا رکھیں، ہر جملے کو دوسرے جملے سے جدا کر کے رکھیں. اور آپ کی تقریر میں یہ دو باتیں تھیں، ہر لفظ کو اس کے حرکات اور حروف کو بالکل واضح کر کے بولتے تھے اور ہر جملے کو، ہر لفظ کو دوسرے لفظ سے جدا کر کے بولتے تھے. تو ہم کو بھی وہاں سے سیکھنا چاہیے. آپ کے سامنے ایک اردو کے قبیل سے اور ایک عربی کے قبیل سے واقعہ ذکر کرتے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر شخص ان سے واقف ہے. ان کی عمر 19 سال تھی.
یہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں ان کی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور ان کی زبان سے میں نے خود یہ واقعہ سنا بھی ہے، ان سے خود سنا ہے۔ 19 سال عمر تھی ان کی۔ ان کے استاذ، عربی کے استاذ علامہ خلیل عرب تھے اور ان کے دوسرے استاذ ان کے بھائی تھے۔ یہ دونوں جانتے تھے کہ ہمارا یہ شاگرد چاہے 19 سال کی عمر میں ہے، لیکن انہوں نے علم حاصل کر کے کس قدر رسوخ پیدا کیا ہے۔ بیچ میں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اس مسابقے کا مقصد جہاں بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ وہ کس طرح اپنی بات کو پیش کرے، وہیں اس کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ علم میں رسوخ پیدا کریں۔ جب وہ تقریر پیش کریں گے تو مختلف کتابوں میں اس مضمون اور موضوع کے مطابق مواد چھانٹیں گے۔ مواد چھانٹنے کے لیے کتابوں کو پڑھیں گے اور کتابوں کو پڑھ کر چھانٹ وہی سکتا ہے جس کے اندر علم میں رسوخ ہو۔ اگر رسوخ نہیں ہے تو وہ چھانٹ نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی بات ہم پیش کرنے کے لیے لیں، کس بات کو ہم چھوڑ دیں، وہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے چاہے اردو کی تقریر ہو یا عربی کی تقریر ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم میں رسوخ پیدا کریں، زمانے کی حالات اور تقاضے کے مطابق اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں اور صلاحیت پیدا کر کے اس بات کو قوم کے سامنے، امت کے سامنے، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، جس کو قرآن نے انذار قوم سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انذار قوم تھا، لوگوں کو انجام بد سے ڈرانا کہ تم یہ کرو گے تو اس خطرے میں پڑو گے، یہ کام کرو گے تو اس خطرے سے بچ جاؤ گے۔ یہ انذار قوم ہے کہ عربی زبان ہو یا اردو زبان ہو، اس کے سیکھنے کا مقصد یہی ہے، انذار قوم۔ ہم واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ہر استاذ جانتا ہے کہ ہمارے شاگرد کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کس میدان کا وہ ہے، چاہے شاگرد کو یہ پتہ نہ ہو لیکن استاذ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا سے کہا کہ تمہیں بمبئی جانا ہے، اور بمبئی میں ڈاکٹر امبیڈکر ہیں جنہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم ہندو مذہب کو چھوڑتے ہیں اور کسی دوسرے مذہب کو ہم اختیار کریں گے، اور ہم اگر مریں گے تو اس ہندو مذہب پر نہیں مریں گے، اس لیے کہ ہندو مذہب میں مساوات نہیں ہے، چھوت چھات ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں میں تو گھبرا گیا کہ 19 سال کا ایک لڑکا وہ اتنے بڑے آدمی کے سامنے جو قانون داں تھا کہ اس کے سامنے جا کر ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کو سمجھائیں، اسلام کا تعارف کرائیں، کس طرح کریں۔ تو ہم نے شروع میں کہا کہ نہیں کسی اور کو بھیجیے، لیکن ہمارے استاذ نے کہا کہ نہیں تمہیں ہی جانا ہے۔ تو پھر آخر کار ہم گئے اور کسی طرح ڈاکٹر امبیڈکر کے پاس پہنچے، پھر ان کے سامنے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ ہم بچہ جیسے عالم تھے، اور اس وقت حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت بہت سے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے جو اپنے اپنے بات پیش کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، اسلام کا تعارف یا ہندو مذہب کا تعارف یا کسی دوسرے عیسائیت کا تعارف کرانے کے لیے بڑے بڑے لوگ گئے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا میں تھا،
وہ فرماتے ہیں. تو ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم آئے ہیں اسی مقصد سے جس مقصد سے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے اسلام کا تعارف کرانے والے آ چکے ہوں گے، اور آپ کے سامنے اسلام کا تعارف لوگوں نے کرایا ہوگا، لیکن میں بھی اس میں حصہ لینے کے لیے آیا. حضرت مولانا فرماتے ہیں میں نے لمبی چوڑی تقریر کرنا ان کے سامنے پسند نہیں کیا. ان کی دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھا کہ ان کی دکھتی رگ کیا ہے، کہ مساوات، کہ ہندو مذہب میں مساوات نہیں ہے، اس پر ہم نے ہاتھ رکھا. پھر دوسری چیز کہ قوم کو نجات دلانا، یہ دو چیز، اسی دو پوائنٹ کو میں نے اختیار کیا اور اسی پر گفتگو کی کہ اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام چھوٹ چھاٹ کو ختم کرتا ہے. اپنی بات کو ایک مؤثر انداز میں پیش کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دنیا اور دنیا سے جانے کے بعد نجات اسی اسلام میں ہے. تو ڈاکٹر امبیڈکر آپ کی بات کو پوری توجہ سے سنتے رہے اور پورے دھیان سے سنتے رہے. اپنی بات پوری کی کہ آپ کی بات اچھی ہے، میں نے سنی، مؤثر ہے، لیکن ہم ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں سوچنے کا موقع دیجیے. ہم سوچیں گے، ہم اپنی قوم سے مشورہ کریں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے آئیں گے. تو اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور اس کے سامنے اس کے مطابق بات کی، مختصر بات کی، اور یہ مختصر بات مؤثر رہی. اس سے وہ متاثر ہوا، اس نے اقرار کیا کہ آپ کی بات اچھی ہے، آپ کی بات سے ہم متاثر ہوئے. اس نے کہا تو جب بھی ہم کوئی موضوع کے مطابق مواد تلاش کریں گے تو ہمارے اندر صلاحیت ہوگی تو ہم اسی طرح کے مواد تلاش کریں گے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. دوسرا واقعہ حضرت مولانا کا ہی ہے کہ یہ طالب علم کے زمانے سے مضمون لکھنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. ابتدائی دور میں انہوں نے کتاب لکھی، دوسرے چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی لکھے، عربی زبان میں مضامین بھی لکھے اور چھپ گئے، اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. اور یہ کتاب عربی ممالک میں پہنچ گئی، لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، بڑے بڑے علماء نے بھی اس کتاب کو پڑھا. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک حجاز مقدس گیا نہیں تھا، ہمارا پہلا سفر ہوا، وہاں گئے. جب وہاں کے علماء کو پتہ چلا کہ ماذا خسر کہ عالم یہاں آئے ہیں تو ان سے ملنا چاہیے، تو بڑے بڑے علماء ان کے پاس آئے اور خود ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ہندوستان سے ایک عالم آئے ہیں جن کا نام ابو الحسن ہے، وہ کون ہے، کہاں ملیں گے؟ کہا کہ آپ بیٹھیے، ان سے ملاتے ہیں آپ کو. تو ان کو بیٹھاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ میں ہی ہوں. تو وہ علماء مجھے دیکھ کر منہ بنا لیتے تھے کہ یہ عالم اور اتنی بڑی کتاب، نہ. تو ان کو یقین نہیں ہوا کہ یہ وہی وہ ابو الحسن ہے. تو وہ بڑے بڑے علماء یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ابو الحسن نہیں، کوئی اور ابو الحسن ہوں گے. تو پھر وہ کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس ابو الحسن سے ملنا چاہتے ہیں جن کی کتاب ماذا خسر ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں. تو پھر بھی یقین نہیں ہوتا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، آپ ہمارے سوالات کا جوابات دیجئے، تب مجھے یقین ہوگا کہ آپ وہی ابو الحسن ہیں. تو علماء آپ سے برجستہ سوالات کرتے ہیں اور آپ ان کے سوالات کا مؤثر انداز میں جواب دیتے ہیں. پھر وہ علماء کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہی کی یہ کتاب ہے، آپ ہی کی یہ کتاب ہے.
تو نوعمری کے زمانے میں یہ کتاب پہنچ گئی وہاں اور لوگوں نے پڑھا، متاثر ہوئے، ان کی زبان، ان کی تحریر ایسی تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ ہم بھی محنت کریں گے تو ہماری زبان بھی مؤثر ہوگی، ہماری تحریر بھی مؤثر ہوگی، ہماری زبان کو لوگ پڑھیں گے، ہماری تحریر کو لوگ پڑھیں گے، ہماری تقریر کو لوگ سنیں گے اور متاثر ہوں گے اور ان کے دل کو ہم جھنجھوڑنے والے بنیں گے۔ لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے۔ ہم جب تک محنت نہیں کریں گے کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایک واقعہ اور سنا کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ حجاج سفاک ظالم تھا، ہر ایک جانتے ہیں۔ اس نے اعلان کرا دیا تھا کہ رات کو جو بھی شخص نشے کی حالت میں ملے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اپنے پہرے داروں کو عشاء کے بعد پھیلا دیتا تھا اور پہرے دار گلی گلی کے اندر چکر لگاتے تھے۔ جب کوئی نوجوان یا کوئی شخص نشے کی حالت میں ملتا تھا تو اس کی گردن اڑا دیتے تھے، اس لیے کہ حجاج کی طرف سے یہ حکم ہے۔ پہرے دار گھوم رہے تھے، 3 نوجوان ملے جو نشے کی حالت میں تھے اور دوسرے لڑکے اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ تو پہرے داروں نے ان تینوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنی بات ایک مؤثر انداز میں پیش کی۔ انہوں نے جو اپنی بات پیش کی تھی تو پہلے شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا انا ابن من دانت الرقاب له، انا ابن من دانت الرقاب له من بین مخزومها وحاشمها فتأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من دمها ومالها۔ یہ شعر اس نوجوان نے پڑھا۔ اس پہرے دار نے جب سنا تو پہرے دار یہ سمجھا کہ امیر المومنین کا کوئی رشتہ دار ہے، کہ انہوں نے جو اپنا تعارف کرایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اس شخص کا لڑکا ہوں جس کے سامنے قبیلے مخزوم اور قبیلے ہاشم کی گردنیں جھکتی ہیں، اور یہ دونوں قبیلے باعزت قبیلے تھے۔ جب ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور میرا باپ ان سے جو کہتا ہے، جس طرح اس کو گردن گھمانے کہتا ہے وہ گردن گھما دیتا ہے۔ تأتیہ بالرغم وہی صاغرۃ، وہی صاغرۃ، اس تعبیر پر مجھے قرآن کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی تھی اور بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا تھا، اس سے پہلے خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ جس لشکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہم تم کو اس سرزمین سے نکال باہر کریں گے اور تم
ہمارا رعایا بن کر رہو گے، ہمارے ماتحت بن کر رہو گے۔ ماتحت کے لیے وَهُمْ صَاغِرُونَ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صاغر یہ صغار سے بنا ہے، صغار کے معنی ذلت کے ہیں، لیکن یہاں ذلت کے معنی میں یہ نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں صاغرون کہ ماتحت بن کر وہ ہمارے رہیں گے، ان کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے، کرسی سے اتار دیں گے اور وہ ہمارے ماتحت بن کر رہیں گے۔ اور یہی تعبیر اس نوجوان میں وہی صاغرتن کہ وہ قبیلہ مخزوم اور قبیلہ ہاشم ان کے سامنے ناگواری کے ساتھ ماتحت بن کر ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، پھر ان کا مال بھی لیتا ہے، ان کا خون بھی لیتا ہے۔ تو وہ پہرے دار یہ سمجھا کہ امیر المومنین کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کو قتل نہیں کیا۔ پھر دوسرے شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا انا ابن من لا تنزل الدهر قدره، انا ابن من لا تنزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس شخص کا لڑکا ہوں کہ جن کی ہانڈی چولہے پر چڑھی رہتی ہے، ہمیشہ کبھی اترتی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے اگر ہانڈی چولہے سے اتر جاتی ہے تو پھر وہ چڑھ جاتی ہے، اور تم لوگوں کو اس ہانڈی کے نیچے جو آگ جل رہی ہے اس آگ کی طرف لوگوں کو فوج در فوج آتے ہوئے دیکھو گے، اور آنے کے بعد کچھ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی، وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھ گئے ہیں کھا رہے ہیں وہ کھا کر فارغ ہو جائیں تب ہم بیٹھیں گے۔ تو اس پہرے دار نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی بڑا سخی کا لڑکا ہے کہ اس کے باپ لوگوں کو کھلاتا رہتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی قتل نہیں کیا۔ پھر تیسرے شخص کی طرف متوجہ ہوا وہ پہرے دار اور اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا انا ابن من خاض الصفوف بعزمه، انا ابن من خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، ركاباه لا تنفك رجلاه منهما اذا الخيل في يوم البليهة والتي۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس شخص کا لڑکا ہوں جو صفوں میں پورے عزم و ارادے کے ساتھ گھستا ہے اور صفوں کو اپنی تلوار سے سیدھی کرتا ہے، اور اس وقت تک سیدھی کرتا رہتا ہے جب تک وہ سیدھی نہ ہو جائے، اور اس کے دونوں پیر رکاب سے جدا نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ رکاب میں ہی رہتے ہیں، جبکہ گھوڑے یا گھوڑ سوار گھمسان کی جنگ کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، ایسے وقت میں بھی ان کے دونوں پیر رکاب سے جدا نہیں ہوتے۔ تو پہریدار یہ سمجھا کہ یہ بھی نوجوان کسی بہادر، کسی قوت والے کا لڑکا ہے، اس لیے اس کو بھی قتل نہیں کیا۔ پھر تینوں کو حجاج کے دربار میں پیش کیا، اور حجاج نے پوچھا کہ تمہیں تو حکم دیا تھا کہ جو بھی نشہ کی حالت میں ملے اس کی گردن اڑا دو۔ تو پہرے داروں نے کہا کہ یہ تینوں ایسے نہیں تھے کہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے اپنا تعارف یہ کرایا، دوسرے نے یہ کرایا، تیسرے نے تعارف کرایا، اس لیے ہم آپ کے دربار میں آئے کہ کہیں ہم ان کو قتل کر دیں پھر آپ کا غضب میرے اوپر نازل ہو جائے، اس لیے ہم نے اس کو
قتل نہیں کیا. تو حجاج سمجھ گئے. وہ حجاج عربی اچھی طرح سے بولتا تھا. اس لیے حجاج نے کہا کہ پہلا شخص حجام کا بیٹا ہے، دوسرا شخص دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ایک ہوٹل والے کا بیٹا ہے، اور تیسرا شخص اس کا باپ کپڑا بننے کا کام کرتا ہے، اس کا لڑکا ہے، کپڑا بننے کی حالت میں اپنا پیر رکاب میں لگائے رہتا ہے اور دن رات وہ کام کرتا رہتا ہے. دیکھو ان تینوں نوجوانوں نے اپنی بات کس انداز سے، کس مؤثر انداز سے پیش کی، اور تمام جو دربار میں تھے سب کو مخاطب کر کے کہا تم اپنے اولاد کو ادب سکھلاؤ، تم اپنے اولاد کو ادب سکھلاؤ. ہماری بات مؤثر ہوگی تو ہم بڑی بڑی مصیبتوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں. ہماری بات کی وجہ سے ہمیں معافی مل سکتی ہے. تاریخ کے اوراق ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.